بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تفہیم القرآن کورس ہمارا چل رہا تھا اور اس کے 12 اسباق ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے، مشقاً اور سبقاً۔ تو انشاءاللہ آج اس قسط کے اندر سبق نمبر 13 کا ہم تذکرہ کریں گے اور سبق نمبر 13 کے حوالے سے ہم جانیں گے۔ تو اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق نمبر 13 جو ہے وہ تشدید کے متعلق ہے۔ تشدید کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی لائن کے اندر آپ فوکس کر لیجئے۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، یعنی جو 3 دندان والی شکل ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ تشدید آتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اب مشدد حرف یعنی تشدید والا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اب یہ نون مشدد کیا ہے اور میم مشدد کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں جس نون کے اوپر تشدید لگی ہو، 3 دندان والی شکل لگی ہو، اس نون کو نون مشدد کہتے ہیں، اور جس میم کے اوپر 3 دندان والی شکل لگی ہو اسے میم مشدد کہتے ہیں۔ ان دونوں کو یعنی نون مشدد کو اور میم مشدد کو ہمیشہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنّے کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہوتا ہے، اور غنّے کی جو مقدار ہوتی ہے یعنی اس کو کتنا کھینچنا ہے، تو غنّے کی مقدار 1 الف کے برابر، یعنی 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے، آئیے اس کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی تھی اس کے متعلق تھوڑی سی باتیں ہوں گی، اس کو بھی ذہن نشی کر لیجئے۔ سب سے پہلے مشدد حرف کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ مشدد کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ 3 دندان والی شکل کو مشدد کہتے ہیں۔ اپنی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 دندان والی شکل ہے، اسے مشدد کہتے ہیں۔ جب مشدد حرف ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے اپنے پیچھے والے حرف سے ملتا ہے، اس کے پیچھے جس کے اوپر زبر زیر پیش لگا ہوا ہوتا ہے یہ اس حرف کے ساتھ ملتا ہے۔ اس حرف کے ساتھ ملنے کے بعد پھر یہ اپنی حرکت کے مطابق، جو اس کی اپنی حرکت ہوتی ہے، جو اس کے اپنے اوپر زبر زیر یا پیش لگا ہوتا ہے اس کے متعلق اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حمزہ تا زبر ات، یہ حمزہ تا سے مل گیا، پھر اب تا جو ہے وہ اپنے حرکت کے مطابق بھی پڑھا جائے گا، یعنی اس کے اوپر جو حرکت ہوگی، جیسے اس جگہ پر تا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، تا زبر تا پڑھا جائے گا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ تھوڑا سا رک کر پڑھنا ہے دوسری مرتبہ، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، 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 اتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو نارمل حروف ہیں، جس طرح آپ حروف مفردات پڑھ کے آئے تھے پیچھے، الف با تا۔ اب ان کے اوپر جب زبر زیر پیش آتے تو ان کو متحرک کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ حمزہ کے اوپر زبر ہے یہ متحرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تا کے اوپر زبر ہے، یہ اگر صرف زبر ہوتا تو یہ متحرک ہوتا، لیکن یہاں مشدد بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، تو تشدید والا حرف پہلے والے متحرک حرف سے، یعنی جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو، اس سے ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق ذرا رک کر تھوڑی دیر پڑھا جائے گا۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، اس طرح پڑھا جائے گا۔ پھر اب ہم نے حروف قلقلہ پڑھے تھے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، یعنی قاف 2 نقطے والا اور طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حروف قاف، طا، با، جیم، دال یہ حروف قلقلہ ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ اب اگر یہی حروف قلقلہ مشدد ہوں، یعنی ان کے اوپر تشدید لگی ہو، تو ان کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو یہاں آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ لیجئے، یہ طا ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اب یہاں اس کو حروف قلقلہ مشدد ہونے کی وجہ سے کس طرح پڑھیں گے، اس کی طرح سے آپ پریکٹس کر لیجئے۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کرا جاتا ہے۔ جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے یعنی قلقلے کو تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کر آئیں گے، قلقلے کے اندر تھوڑا سا جماؤ لے کر آئیں گے۔ جس طرح حمزہ طا زبر ات، طا، طا زبر طا، ات، طا، یعنی تھوڑا سا جماؤں کے ساتھ لا کر اس کو پڑھنا ہے۔ حمزہ طا زیر ات، طا، طا زبر طا، ات، طا، حمزہ طا پیش ات، طا زبر طا، ات، طا، ات، طا، ات، طا، ات، طا، جماؤں کے ساتھ حروف قلقلہ کو پڑھیں گے۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر زا،
عز حمزہ زا زیر از زا زبر زا عز حمزہ زا پیش از زا زبر زا عزا 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 حمزہ زال زبر از، اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، زال زبر زا عزا حمزہ زال زیر از زال زبر زا عزا حمزہ زال پیش از زال زبر زا عزا 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 حمزہ ضا زبر از ضا زبر ضا الضا حمزہ ضا زیر از ضا زبر ضا از ضا حمزہ ضا پیش از ضا زبر ضا الضا 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 الضا۔ ہم نے پڑھے تھے حروف مستعلیہ ساتھ ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، تو جہاں حروف مستعلیہ آتے ہیں وہاں موٹا بھی پڑھنا ہوتا ہے، جسے یہاں ضا کو ہم نے موٹا پڑھا، اوپر طا ہے، یہ قلقلہ ہونے کے ساتھ ساتھ مستعلیہ بھی ہے تو اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، قلقلہ بھی کریں گے، جماؤں کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے۔ اب اسی طرح نیچے آ جاتے ہیں یہ والی لائن پڑھ کر، حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اسا حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اسا حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اسا 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 اسا، اس میں بھی سیٹی نہیں آئے گی، یہ نرمی والے بغیر سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اسا حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اسا حمزہ سین پیش اس سین زبر سا اسا 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 حمزہ صاد زبر اس صاد زبر صا اسقا، اس صاد کو موٹا پڑا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے، اور سین اور صاد کے درمیان فرق یہی ہے کہ سین باریک آواز کے ساتھ ہے اور صاد جو ہے یہ موٹی آواز کے ساتھ ہے۔ حمزہ صاد زیر اس صاد زبر صا اس صا حمزہ صاد پیش اس صاد زبر صا اس صا الصا اس صا اس صا حمزہ دال زبر اد، جمع والا قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ میں سے ہے قاف طا با جیم دال، حمزہ دال زبر اد دال زبر دا اد حمزہ دال زیر اد دال زبر دا اد حمزہ دال پیش اد دال زبر دا اد 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 اد، جمع والا قلقلہ کریں گے، حمزہ ضاد زبر اب ضاد زبر ضا اب دال اور ضاد کی آواز میں فرق ہونا چاہیے، اد اب حمزہ دال زیر اد دال زبر دا اد، یہاں جمع والا قلقلہ بھی ہوگا اور یہاں دال میں آواز موٹی نہیں ہوتی، جبکہ ضاد کے اندر آ جائیں حمزہ ضاد زیر اد ضاد زبر ضا اد ضا، یہاں ضاد ہے، اس میں قلقلہ نہیں کرنا بلکہ اس کی آواز کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اد اد ضا حمزہ ضاد پیش اد ضاد زبر ضا اد ضا اد ضا اد ضا اد ضا، یعنی ان تینوں کے اندر ہم نے قلقلہ نہیں کرنا ہے، قلقلہ دال کے اندر ہوگا، ضاد کی آواز صرف موٹی ہوگی، اد ضا اد ضا اد ضا حمزہ کاف زبر اک کاف زبر کا اک کا حمزہ کاف زیر اک کاف زبر کا اک کا حمزہ کاف پیش اک کاف زبر کا اک کا اک کا اک کا اک کا، اس کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا، قلقلہ ہوتا ہے دو نقطے والے قاف کے اندر، تو یہ ہے دو نقطے والا قاف، اس کے اندر ہم قلقلہ کریں گے، حمزہ قاف زبر اق قاف زبر قا اق، جمع والا قلقلہ ہوگا، حمزہ قاف زیر اق قاف زبر قا اق حمزہ قاف پیش اق قاف زبر قا اق 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 اق، اس کے اندر قلقلہ نہیں کرنا ہے، اکا اکا اکا، اس کے اندر قلقلہ کریں گے، اق
قا اقا اقا، یہ جمع والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. حمزہ ہا زبر اہ، ہا زبر ہا، اہا. حمزہ ہا زیر اہ، ہا زبر ہا، اہا. حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا، اوہا، اہا، اہا، اوہا. اس کے اندر ہا جو ہے وہ تھوڑا بھاری آواز ہوتی ہے، یہ ہاتھی والا ہا کہلاتا ہے، یعنی بھاری آواز والا. دوسرا ہا جو ہوتا ہے وہ جیم ہا خا جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو آواز جو ہے وہ باریک، یعنی یہ اس کو ہم حلوے والا ہا بھی کہتے ہیں، یعنی ہا باریک ہے. تو یہاں پر ہم حلوے والا ہا پڑھیں گے، یہاں پہ ہم نے ہاتھی والا ہا پڑھا تھا. حمزہ ہا زبر اح، ہا زبر ہا، احا. حمزہ ہا زیر اح، ہا زبر ہا، احا. حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا، اوہا، احا، احا، اوہا. اس ہا میں اور اس ہا میں دونوں میں فرق رکھنے. حمزہ عین زبر آ، عین زبر آ، آ. پہلے حمزہ کی آواز آنی چاہیے پھر عین کی، آ آ آ آ. حمزہ عین زیر ایر، عین زبر آ، ایر آ. حمزہ عین پیش او، عین زبر آ، او آ، آ آ، ای آ، او آ. حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا، یہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے، اخا. حمزہ خا زیر اخ، خا زبر خا، اخا. حمزہ خا پیش اخ، خا زبر خا، اخا، 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 اخا. ان کو موٹا پڑھیں گے. یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، جمع والا قلقلہ کریں گے. حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب. حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب. حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب، 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 اب. حمزہ میم زبر ام، یہ ہے میم مشدد، یعنی جس کو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے. یہاں آپ میم کے اوپر تشدید بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، 3 دندان والی شکل. تو یہ میم کے اوپر جب تشدید آ جاتی ہے تو اس کو میم مشدد کہتے ہیں. اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا. غنے کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے. غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام. حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما، ام. حمزہ میم پیش ام، میم زبر ما، ام، 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 ام. حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، او. حمزہ واو زیر ایو، واو زبر وا، ایو. حمزہ واو پیش او، واو زبر وا، او، او، ایو، او. حمزہ فا زبر اف، فا زبر فا، اف. حمزہ فا زیر اف، فا زبر فا، اف. حمزہ فا پیش اف، فا زبر فا، اف، 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 اف. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ. حمزہ لام زیر ال، لام زبر لا، الا. حمزہ لام پیش ال، لام زبر لا، اللہ، اللہ، الا، اللہ. حمزہ نون زبر ان، یہی ہے نون مشدد. جس نون کے اوپر تشدید لگی ہوتی ہے اس نون کو نون مشدد کہتے ہیں. تو یہ تینوں نون مشدد ہیں. جس طرح یہاں پہ ہم نے میم کو پڑھا تھا، اب یہاں پر ہم نون کو بھی اسی طرح غنہ کر کے پڑھیں گے. حمزہ نون زبر ان،
نون زبر نا، ان حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان حمزہ نون پیش ان، نون زبر نا، ان، 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 میم اور نون کے اندر ہمیشہ غنہ کریں گے جب نون مشدد اور میم مشدد ہوگا۔ حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار را، حمزہ را زیر ار، را زبر را، ار را، حمزہ را پیش اور، را زبر را، ار را، ار را، ار را، ار را۔ اب یہ کلکلہ والا حروف ہے، قاف تو با جیم، دال میں سے جیم آ رہا ہے، تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ جمع والا کلکلہ کریں گے۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اج، 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 حمزہ شین زبر اش، شین زبر شا، اشا، حمزہ شین زیر اش، شین زبر شا، اشا، حمزہ شین پیش اش، شین زبر شا، اشا، 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 حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا، ایا، حمزہ یا زیر ای، یا زبر یا، ایا، حمزہ یا پیش اوئی، یا زبر یا، اویا، ایا، ایا، اویا۔ یہاں تک ہم نے اس کی جو مشدد پڑھا تھا اس کے حوالے سے مشق کی ہے، اور یہ مشق اس لیے کی ہے تاکہ ہمیں تجدید والے حرف کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے کہ کہاں کس طرح کیا پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے حروف مصالیہ آئے تو ہم نے اس کے اندر غنہ کیا، اس کو موٹا پڑھا، اور نون مشدد اور میم مشدد آئے تو اس میں ہم نے غنہ کیا، اور جب حروف قلقلہ یعنی قاف تو با جیم دال میں سے کوئی حرف آیا تو ہم نے وہاں جمع والا قلقلہ کیا۔ اسی طرح جہاں سیٹی والے حروف آئے وہاں ہم نے سیٹی نکالی، جہاں بغیر سیٹی والے حروف تھے ہم نے وہاں سیٹی نہیں نکالی۔ تو آپ اسی طرح جس طرح اس کی ہم نے مشق کی ہے، حرفاً حرفاً ہم نے ہر حرف کو پڑھا ہے، تو آپ بھی اس کی مشق اسی طرح کرتے رہیے تاکہ یہ آپ کو طریقہ کار سمجھ میں آ جائے۔ اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم اس کی مزید جو تختی ہماری باقی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 13 جو ہے وہ آدھا ہو چکا ہے، اور آدھے تختی کے ہم نے قواعد جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں۔ باقی جو آدھے قواعد ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔